فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں لے کر آپ کا میزبان حاضر ہے محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے، جس میں رمضان المبارک کی رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کے تذکرے بھی ہیں، عبادات پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، معاملات پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، اخلاقیات پر بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، سوشل میڈیا کا بے جا استعمال، ذرائع مواصلات، ذرائع ابلاغ، قرآن و سنت کے حوالے سے اور پھر اسلامی تاریخ کے حوالے سے اس پر بات ہوگی۔ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، اور دین اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ بلا شبہ دین اسلام کی تعلیمات ہر شعبے میں، ہر معاملے میں مکمل ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ ذرائع ابلاغ، کوئی بھی گفتگو ہے، کوئی خبر ہے، کوئی معاملہ ہے، اس کو پہنچانے کے جو سورسز ہیں، جو میڈیا ہے، اس کو ذرائع ابلاغ میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ اس کی طویل ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ تک، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارکہ سے تا قیام قیامت اس کے ذرائع میں، موڈ آف ٹرانسمیشن میں مختلف تبدیلیاں آتی گئیں۔ کہیں بالکل سادہ انداز تھا، کہیں مختلف پرندوں کے ذریعے، بالخصوص کبوتر کو پیغام رساں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے پاؤں کے ساتھ وہ سکھائے ہوئے، سدھائے ہوئے کبوتر تھے، ان کے پاؤں کے ساتھ پیغام جو ہے وہ باندھ دیا جاتا تھا لکھ کر، اور پھر وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچ جاتے تھے۔ اسی طرح پھر انسان بطور قاصد پیغام رساں کے طور پر کام کرتے رہے، ایک پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے رہے۔ پھر زمانے نے ترقی کی تو اس سے بڑھ کر مختلف سواریاں استعمال کی جانے لگیں۔ آج کے دور کو دیکھیں تو ایک وقت تھا کہ شروع میں ٹیلی گرام، تار کا سسٹم شروع ہوا، پھر ٹیلی فون کا سسٹم شروع ہوا، پھر اس کے بعد موبائل سیل فونز یہ ایجاد ہوئے کہ آج سوشل میڈیا کے تھرو مختلف ایپس کے ذریعے وائس بھی بھیجی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو دیکھا جا سکتا ہے، ویڈیو کال کی جا سکتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کمپیوٹر کی لائن میں آئیں تو فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، فورتھ جنریشن، اب 5th جنریشن، جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دے دیا گیا، کہ کمپیوٹر آپ کی بات کو سمجھیں گے بھی، سنیں گے بھی، اور پھر اس کو مختلف زبان میں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل سسٹمز، یہ ساری چیزیں، ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام جو ہے وہ اتنی زیادہ ترقی کر چکا، لیکن حقیقت میں بیسک جو چیزیں ہیں وہ وہی ہیں جن کے بارے میں قرآن و سنت اور اسلام نے ہماری رہنمائی کی۔ اب سوشل میڈیا کے یہ ذرائع، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ان کے فوائد بھی ہیں، ان کے نقصانات بھی ہیں۔ پھر ان کے ذرائع کو دیکھا جائے گا کہ ان کے ذرائع وہ مصدقہ ہیں، غیر مصدقہ ہیں۔ خبر ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی کہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، کیونکہ بعض اوقات، اور آج تو خاص طور پہ، سچ اور جھوٹ جو ہے وہ مکس کر کے ملغوبہ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، یا آدھا سچ بولا جاتا ہے اور آدھا یا آدھے سے بھی زیادہ جھوٹ اس میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ سفید کو سیاہ کر کے دکھا دیا جاتا ہے، سیاہ کو سفید کر کے دکھا دیا جاتا ہے، دن کو رات کر کے پیش کیا جاتا ہے، رات کو دن بتایا جاتا ہے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب علامہ شاہ زیب رضا قادری صاحب، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثناخوان جناب حافظ محمد کاشف رضا نقشبندی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی جناب علامہ محمد شاہ زیب رضا قادری صاحب،
اس ٹاپک پر طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور پر قرآن و سنت کے حوالے سے اور پھر سوشل میڈیا ہے کیا اور اس کے فوائد بالخصوص کیا ہیں، ان پر سب سے پہلے آپ گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب قبلہ آپ کا، 9 نیوز کا اور اس کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس خوبصورت موقع پر جو ہے وہ لب کشائی اور اس خوبصورت موضوع پر لب کشائی کا جو ہے وہ موقع اور شرف بخشا۔ مرحبا۔ اس پر بھی مجھے آپ کا ایک بڑا خوبصورت شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہمارے جو آپ کے ناظرین ہیں جی، وہ آپ کے لیے اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے سحری میں بھی اور افطاری میں بے شمار دعائیں کریں۔ سبب اس کا یہ ہے کہ ہر روز ایک نیا موضوع سحری میں بھی جی اور افطاری میں بھی، جی بالکل، اور ہر موضوع پر ایک نیا عالم آپ بلاتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ خود ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور ہم سے تو ماشاءاللہ آپ بہت سینئر ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں اپنے ناظرین کو کہ ہم کوئی باہمی ستائش کا یہاں پر کوئی مقابلہ اور ایسا نہیں ہے کہ من تو راہ حاجی بگوئیم تم مرا قاضی بگو، میں تمہیں حاجی کہتا جاؤں گا اور تم مجھے قاضی کہتا جانا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک واقعی حقیقت ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر ان ذرائع ابلاغ کو استعمال میں لا کر کے جی لوگوں تک اسلامک تعلیمات، وہ بھی جو انفیکٹ ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ، بالکل صحیح، اور جو ہارٹ ایشوز ہیں، جو ہارٹ ٹاپکس ہیں، ان کو لا کر کے آپ سامنے رکھتے ہیں، اور اس خوبصورت اپنے اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ امت تک کی بڑا خوبصورت جی بالکل، اللہ کے فضل و کرم سے ہے، بس آپ کی ذرا نوازی ہے۔ رہا آج کا ہمارا موضوع سوشل میڈیا، اس کو آپ تعریف کرنا چاہیں تو 2 اس کی جو ہے نا وہ معنی کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ایک تو ہے پیغام رسانی، ایک پیغام کو دوسرے تک پہنچانا، یہاں سے وہاں تک پہنچانا۔ آپ نے شروع میں بتا دیا کہ پیغام مہینوں بعد پہنچا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ایک شخص کا انتقال ہوا ہے تو فوراً جنازہ پڑھا دینا چاہیے جو موجود ہوں، جی کیوں ٹائم کا وقفہ دیا جاتا ہے؟ صحیح۔ اور پھر اس کے علاوہ دیگر کئی ایسی مثالیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں جو پیغام رسانی کے لیے مختلف۔ اچھا، ہمارے اسلامک کانسیپٹ میں دیکھا جائے تو اذان کی ابتدا جب ہونی تھی تو یہ بھی ایک اللہ کا پیغام تھا جو اس کے بندوں تک پہنچانا تھا۔ بے شک۔ تو اس پر شرح مانی الآثار دیکھ لیں، آپ مشکوٰۃ شریف دیکھ لیں، کتنی تجاویز سامنے رکھی گئی تھیں، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز ہو گئی سوشل میڈیا کی تعریف میں پیغام رسانی کا ذریعہ، جی جی اور دوسرا ہے سورس آف نالج، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے۔ یہ سرچ انجن ہیں آپ کے نالج کے، ٹھیک ہے، جن سے آپ ایک بینک علم کا جو ہے نا وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں، بالکل صحیح، آپ جنریٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو گین کر سکتے ہیں۔ بے شک۔ یہ سادہ سی تعریف کرنے کے لیے ہم نے یہ عام فہم لوگوں کو عام فہم سمجھانے سب کو سمجھنے کے لیے۔ اب اس کے آپ دیکھیں تو اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ سبحان اللہ۔ ہر شخص کو، ہر نفس کو، ہر جان کو اللہ کی طرف سے برے اور بھلے، فجور اور تقوی، نافرمانی اور فرما برداری، دونوں کاموں کا ہم نے الہام کر دیا ہے، ان کے بعد دل میں ڈال دی ہوئی، خبر دے دی، بتا دیا ہے یہ برا ہے، یہ بھلا ہے۔ صحیح۔ وہ ٹیبل کے نیچے سے ہاتھ کر کے رشوت لینے لگے یا اوپر سے لگے، اندر سے کھٹکا ضرور پیدا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ حدیث میں کیا آیا؟ الاسم ما حاک فی صدرک، اللہ اکبر۔ جو تیرے سینے میں کھٹکا پیدا کرے وہ گناہ ہے، بالکل صحیح۔ اور جس کو کرنے کے بعد راحت اور طمانینت اور سکون کی کیفیت پیدا ہو جائے وہ سبحان اللہ، وہ نیکی ہے، بھلائی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیاستہ کی ترمذی شریف کی حدیث ہے، جی، صحابی نے آ کے کہا حضور خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟ رسول اللہ نے انگلیاں ملا کر کے ان کے دل پہ مار کے کہا استفتی بن قلبک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ساری چیزیں دل سے فتویٰ لے، یہ مندری مفتی بیٹھا ہے، بالکل بتا دے گا خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب ہر شخص کو پتا ہے کہ اس کا پازیٹیو یوز یہ ہے اور نیگیٹو استعمال اس کا یہ۔ بالکل صحیح، روز روشن کی طرح آیا۔ اچھا، اب میں اس کو اسلامک اگر وے میں لینا چاہوں تو میں قرآن کریم کی اس آیت سے، جیسا کہ علماء نے بھی استدلال کیا ہے دور حاضر میں، جی، اللہ کریم قرآن میں کیا ارشاد فرماتا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ
ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، سادہ عام فہم ترجمہ، فرمایا تم ایمان والو ان کے لیے یعنی کافروں کے لیے، اپنے مخالف دشمنوں کے لیے بالکل صحیح، ہر وقت تیار رہو جتنی تمہاری استطاعت ہے بالکل صحیح، مقابلے کے لیے، قوت کے ساتھ یار، قوت کے ساتھ رہو۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، بھلے وہ گھوڑے ہی باندھنے کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ صحیح، اچھا یہ کیوں فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، سبحان اللہ، تاکہ تم اس کے ساتھ اللہ اور اپنے دشمن کو مرحوب کر کے رکھو، جو اللہ ڈرا کا کے دشمن ہے رکھو۔ وہ بھی اور تمہارے دشمن ہے وہ بھی۔ اور مومن کا دشمن وہ رب کا دشمن مومن کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، بے شک، علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں اس کو نقل کیا ہے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں اسے ذکر کیا ہے اللہ اکبر، کہ اللہ نے اپنے ایک بندے سے پوچھا، بتا بندے میں نے ساری کائنات تیرے لیے بنائی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اللہ اکبر، زمین آسمان، یہ ساری کہکشائیں، یہ ساری فضائیں، یہ ہوائیں، یہ سب کچھ تیرے لیے، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اس نے کہا مالک عبادت تیرے لیے ہی کرتا ہوں۔ ہاں نہیں، وہ تو جنت کے شوق اور لذت اور اس کی حرص میں کرتا ہے، بالکل صحیح، اور جہنم سے پناہ کے لیے جو ہے وہ تو گناہوں سے بچتا ہے۔ مالک پھر تو ہی بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ اللہ اکبر، فرمایا اگر میرے لیے کچھ کرنا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ میرے بندوں سے پیار کر سبحان اور اللہ، اس دشمنوں سے دشمنی رکھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مومن کے لیے رب کا دشمن مومن کا دشمن، بے شک، رب کا دوست مومن کا دوست۔ سبحان اللہ، اس بنا پر آپ نے فرمایا ان کو ڈرا کر کے رکھنا ہے۔ اب اس آیت سے جو ہمارے علماء استدلال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے دجالی، وہ یہ سوشل میڈیا ہے، بالکل صحیح ہے، جس کی آپ جس طرف سے مرضی آپ جا کے جناب اس کو دیکھ لیں، آپ اپنا میڈیا ہی دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے موف ہو چکا ہے مائنڈلی طور پر، ٹھیک ہے، ان کے اشاروں پر ناچنا چلنا چلانا سب ان کا یہی اور طریقہ اصل میں تو ساری ریٹنگ کی ایک چکر ہے، ریٹنگ کی دوڑ ہے، اس میں سب لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ اس کے اگر بات کرتے ہیں فوائد پر، جی، تو آپ دیکھیے فوائد کی بھرمار ہے اس کی۔ مشکات شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی 1 مہینے کی پیدل مسافت کر کے صحابی دوسرے کے پاس پہنچے۔ اللہ اکبر، یہ جناب سیدنا ابو درداء اور حضرت جابر کی بات ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ سبحان اللہ، جب ان کے پاس پہنچے یہاں مدینے سے چل کے، صحیح، ان کے پاس پہنچے، یہ دمشق میں غالباً پہنچے جی، تھے، تو کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے رسول اللہ کا ایک فرمان سن رکھا ہے، ٹھیک، تو میں جسٹ اس فرمان کی تصدیق کرنے کے لیے اتنی دور سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہوں نے بھی آگے سے پوچھا، سچی خبر حاصل کرنے کے لیے، یہ آپ نے جو بات کی نا شروع میں جی، کہ اب یہ مصدقہ ہے یا غیر مصدقہ ہے، جو آپ کا مخبر ہے جی، وہ صادق ہے یا کاذب ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ مخبر جو صادق ہے وہ اپنے اعتقاد میں ہی ہے یا غیر اعتقاد میں بھی ہے، بالکل صحیح، فی الواقع وہ سچا ہے یا نہیں فی الواقع وہ سچا۔ بالکل ٹھیک، اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہ حدیث آتی تو ہے، صحیح، لیکن صرف اس لیے آیا ہوں کہ پتہ کروں کہ آپ نے بھی واقعی سن رکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ 1 مہینہ تصدیق پیدل کروانا سفر کر کے تصدیق کرنے کے لیے گئے۔ اللہ اکبر، اور قرآنی تعلیم کیا ہے؟ سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، اور مفتی قبلہ یہاں پر بھی توجہ فرمائیں، اللہ نے تصدیق خبر کے لیے صرف مخاطب مومنین کو کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں؟ بے شک، وجہ کیا ہے؟ مومن ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے، اللہ اکبر، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بالکل صحیح، منافق کی نشانی فرمایا گیا، جھوٹ کیا پوچھا حضور سے صحابی نے، حضور مومن زنا کر سکتا ہے؟ ہاں کبھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا بتقاضۂ بشریت کبھی ہو سکتا ہے۔ صحیح، اللہ کے رسول سے پوچھا حضور جھوٹ بول سکتا ہے مومن؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا مومن ہو اور جھوٹ بولے؟ نہیں بول سکتا، حضور الاسلام نے پھر قرآن کریم کے پارہ نمبر 14 کی سورۃ النحل کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ بے شک، بے شک، سبحان جھوٹ صرف وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ، لاتے ہیں، ایمان والے جھوٹ نہیں بولتے، کیسے بول سکتا ہے ایمان والا جھوٹ؟ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سبحان اللہ، ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے جی، تو قبل اس کے کہ تم جناب کسی قوم کو پہنچو جہالت کی اور لا علمی کی بنا پر، پہلے اس کی اٹیسٹیشن کرو، بالکل صحیح، اس کی تصدیق کرو، ویریفیکیشن کرو، ویریفیکیشن کرو، آیا یہ بات سچی ہے یہ جھوٹی ہے؟ مجھے ایک شخص آتا ہے آ کے بھاگا بھاگا کہتا ہے جناب
مفتی صاحب قبلہ نے تو یہ حدیث بیان کی ہے. تو میں ہائپر ہونے سے پہلے سب سے پہلے، اب تو سوشل میڈیا پہ ہی ہم بات کر رہے ہیں، میں موبائل نکالوں، میں مفتی صاحب کا نمبر ڈائل کروں، مفتی صاحب قبلہ آپ کے متعلق میرے تک یہ بات پہنچی ہے، تو کیا آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلی بات ہے ہمارے اس ٹاپک پر. مصدقہ ذرائع کا ہونا. اور اگر آپ مصدقہ ذرائع پر عمل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا کہ ایک جھوٹی خبر پر ایمان رکھا تھا، ٹھیک، اور امت مصطفی میں ایسا پہلا فتنہ پیدا ہوا کہ آج تک اس فتنے نے رکنے کا نام نہیں لیا. اللہ اکبر. علامہ صاحب دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید ہم تک پہنچا، اسی طرح یہ سارے جو شرعی ضابطے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی اس پر کسی بھی جگہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. جی. اسی طرح حدیث مبارکہ کا معیار دیکھیے، اسماء الرجال، یہ سارا فن وضع کیا گیا، جر و تعدیل کا، جر و تعدیل کی گئی، اور پھر ہر حدیث کو چھانٹا گیا، اور پھر حسن ہے، پھر حسن کی اقسام، پھر ہر حوالے سے اس کی اقسام کا ذکر ہو گیا کہ مرفوع ہے، مقطوع ہے، موقوف ہے، پھر حسن ہے، صحیح ہے، موضوع ہے یا ضعیف ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، اسلام کا معیار تو اتنا کڑا. اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے کیا خوبصورت موضوع چھیڑ دیا ہے. یہ بیسک آپ نے اسی کو آگے چلایا ہے کہ تصدیق و غیر تصدیق. بالکل صحیح. کہ بات کی ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے، 2 سگے بھائی ہیں، اللہ اکبر، اور ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، ایک ہی باپ کا نطفہ ہے، بڑا بھائی بھی محدث ہے، چھوٹا بھی محدث ہے، اور چھوٹا بڑے بھائی کے بارے میں کہتا ہے اس سے حدیث نہ لیا کرو، وہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتا ہے. اللہ اکبر. امام بخاری کی صحیح بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت السماء ہے، آسمان کی چھت کے نیچے کتاب اللہ کے بعد سب سے اتھینٹک جو بک ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے. بالکل صحیح. امام بخاری اس بندے سے روایت نہیں لے رہے جو اپنی جھولی اٹھا کر کے جانور کو جھوٹا چارہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارے اسلام کی خوبصورت سے اور ویری فیمس اورنٹلسٹ نکلسن نے کہا تھا، اس نے کہا تھا جتنی مسلمانوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کی حفاظت کی ہے، دنیا جہان میں کوئی اتنی بات ان باتوں کی حفاظت نہ کر سکتا. اللہ اکبر. بے شک ایسے ہی ہے. حالانکہ وہی ہماری احادیث کے اندر جو نقد زنی کرنے والے تھے وہ یہی لوگ تھے مستشرقین. ایسے ہی ٹھیک ہے، شروع سے یہ چلے آ رہے ہیں، شروع سے چلے آ رہے ہیں، ہماری تعلیمات سیکھ کر کے انہی میں نقد زنی کر رہے ہیں. لیکن اس بات کو ایکسیپٹ وہ بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں نا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، گواہی وہ جس پر دشمن بھی گواہ ہو، سبحان اللہ، فضیلت وہ. بے شک. اب وہ بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ تصدیق کا معیار ان کے ہاں یہ ہے. اتنا کڑا معیار ہے. تذکرۃ الحفاظ جیسی کتابیں، تہذیب جیسی کتابیں، تقریب جیسی کتابیں، یہ اس فن کے اوپر ایسی کتابیں ہیں کہ ہزاروں کے اعتبار سے صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین، تبع تابعین، علماء جو حافظ، اب تو قرآن کے حافظ کو کہا جاتا ہے، حافظ الحدیث، حافظ الحدیث گزرا ہے ہمارے، بلکہ حافظ الحدیث کی ٹرم بھی مفتی صاحب قبلہ بعد میں آئی ہے. بالکل صحیح. پہلے صرف حافظ، 2 ہی حافظ گزرے، حافظ ابن حجر اسقلانی اور حافظ ابن حجر حتمی مکی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کتابوں میں بعد میں تذکرۃ الحفاظ پوری کتاب ہے اور وہ حفاظان حدیث پر ہی ہے. حافظ حدیث اس سے تسلیم کیا جاتا تھا جس کو سند بھی پوری یاد ہو حدیث کی، اللہ اکبر، کہ میں نے یہ روایت کس سے لی، اس نے کس سے لی، اس نے کس سے لی، اور پھر اس کے اوپر بھی حاکم اور وہ سارے وہ تو ساری پھر آگے اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں پوری حدیث کی. لیکن ہم اسی پر صرف ابھی گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب تصدیق و تکذیب کا معیار کیا ہے. اللہ اکبر. اور آپ اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ جناب اس پر کس خوبصورت انداز کے ساتھ جو ہے وہ خبر کو سچا ہونا یا جھوٹا ہونا. آپ نے شروع میں کہا نا کہ اب تو مکس اپ ہو چکا ہے، بلکہ جیسے ہٹلر کہا کرتا تھا، اب ہٹلر کون ہے کس کو نہیں پتا. ہٹلر کہتا تھا جھوٹ اس صفائی سے بولو کہ سننے والے اس کو سچ ماننے لگے. اور ہماری تعلیمات اور یہی ہو رہا ہے، اور یہی ہو رہا ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے. اور اس کو اتنے خوبصورت پیرائے میں زین لہم سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال بھی شیطان ان کے لیے مزین کر کے دکھا رہا ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ میڈیا پر ہم بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر دونوں تینوں چیزوں پر ہی ہم بات کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارے اشخاص جو ہیں، ہمارے مسلمان جو مسلمان ہونے کا دعویٰ اور دم بھرتے ہیں،
وہ ان سے اتنا ہاربل ہیں، اتنا جو ہے نا وہ کنفیوزڈ ہیں، مرعوب ہیں کہ جناب ان سے جب اگزامپل لے لیں وہ آپ کو کسی نان مسلم کی دیں گے. انہوں نے اگر کلچرل وائز کوئی نیوز جو ہے نا انہوں نے کاسٹ کرنی ہے تو وہ اٹھا کے آپ کو انہی کی دیں گے. بالکل ٹھیک. اور اللہ کی شان دیکھیں، وہ نان مسلمز جو ہیں وہ جب اگزامپل دیں گے وہ مسلمانوں کے قرآن و سنت کی تعلیمات کی دیں گے. یعنی ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، وہ پھر بھی ہمارے دین کو بھی پڑھتے ہیں، قرآن کو بھی پڑھتے ہیں، حدیث وہ پڑھ پڑھ کے ہم آقا تھے، وہ ہمارے غلام تھے، اور وہ غلام آقاؤں کی تعلیمات پڑھ پڑھ کے آقا بن گئے اور ہم غلام ٹھہرے. اللہ اکبر. ایسے ہی ہیں. اچھا، ہم نے جو بات کی تھی حدیث کے حوالے سے، انہوں نے 1 month ٹریول کیا، وہ بھی پیدل. اللہ اکبر. ان کو جا کے بات بتائی تو انہوں نے بھی آگے سے، اس لیے نہیں کہ اپنے بھائی کی بات پہ یقین نہیں تھا، بلکہ میری ذاتی رائے یہ ہے وہ صبح قیامت تک آنے والے قارئین کی زبانوں میں، ذہنوں میں جو آنے والے اشکال اور اقوال تھے ان کا رد کیا. انہوں نے کہا کوئی اور کام تو نہیں، کوئی تجارت کے لیے تو نہیں ہے، اللہ اکبر. کوئی میرے پاس مہمان نوازی روٹی کا کوئی چکر تو نہیں، کوئی اور مقصد تو نہیں. انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم، سوائے اس بات کی تصدیق کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. اور پھر انہوں نے اپنے عمل سے ثابت بھی کیا. انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ حدیث سن لی ہے، اور لو سنو پھر میں تمہیں حدیث بھی وہ سنا دیتا ہوں. وہ حدیث سنا بھی دی، انہوں نے حدیث سنی بغیر پانی کی ایک بوند پیے بھی وہاں سے اٹھ کر واپس چل دی. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ معیار تھا. اچھا، اب جو بات میں اس حدیث سے نتیجہ نکالنے لگا تھا، ایک تو تصدیق کا ہو گیا، تصدیق اور غیر تصدیق کا ہو گیا. دوسرا کیا کہ ایک حدیث کی صرف تصدیق کرنے کے لیے 2 ماہ کا سفر کرنا پڑا. اللہ اکبر. شوق علم، شوق علم کا یہ بھی آپ نے اچھا نقطہ نکال لیا. اور ہم اس سے کیا نکال رہے ہیں کہ ایک حدیث کی صرف تصدیق کرنے کے لیے 2 ماہ لگ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 2 مہینوں میں تصدیق کی ہے. ہاں، یہاں پہ تو فوراً خبر آئی اور ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے اس پروگرام میں اگر کوئی ٹیلی فونک کال آ جاتی ہے، آپ پروگرام کرتے ہیں یاد الہی کا، کال آ جاتی ہے کہ جناب ہمیں اس کی تصدیق بتائیں، اس حدیث کا حکم، اس کی تحکیم کریں کیا ہے، ہم فوراً بیٹھے بریک لیں گے، ہم گوگل سرچ کریں گے اور فوراً سے بیشتر جو ہے وہ جناب اس کو ہم اس کی تحکیم کر کے دے دیں گے، تخریج کر دیں گے، تھوڑی کتب کھنگال لیں گے. ہم لائبریری یہاں اسٹوڈیو کی ہوگی تو ہم اٹھیں گے جا کے وہاں پہ اس کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اس وقت 2 ماہ میں ایک حدیث کی تصدیق کی گئی ہے. اور اس وقت اگر آپ چاہیں اور صحیح یوز کریں سوشل میڈیا کا تو 2 ماہ میں آپ ایک اچھا خاصا صحیح احادیث کا ذخیرہ لکھ کر امت تک پہنچا سکتے ہیں. یہ فائدہ بھی ہے، یہ فائدہ ہے. ایک فائدے کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی سے. اب یہ دیکھیں ایک فائدہ ہے. بالکل. ایک امام مسجد کے اندر اگر بیان کرتا ہے تو جتنی بڑی مسجد ہوگی اس کی باؤنڈری وال میں ہی لوگ بیٹھیں گے نا، جتنا بیٹھیں گے. بالکل صحیح. پورے محلے دار بھی اس میں نہیں ہوں گے، نہیں ہوتے. رمضان شریف کی آمد کے باوجود بھی بہت سارا ایسا طبقہ ہوتا جو مسجد نہیں جا پاتا. شومیہ قسمت کہیں، اللہ کی ناراضگی کہیں، نفسا نفسی کہیں، یا ایک میں ساتھ اور بھی جملہ بڑھا دوں، ایڈ کر دوں، ہمارے لوگ اپنے ائمہ سے ناراض بھی ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اور جی میں نے یہ کہا تھا وہ نہیں کیا تو لہٰذا میں ناراض ہو گیا. بالکل صحیح. ان ناراضگیوں کی بنا پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اور وہ باتیں بھی لا یعنی سی ہوتی ہیں، ایسا اس کا مقصد بھی. اچھا، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے باوجود بھی آپ کا پیغام ایک محدود ہے، اور وہ ایک محدود پیغام محدود وقت تک کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے، لامحدود پیغام لامحدود وقت تک کے لیے ہے. یہ ہمارے پاس سیو ہو گیا، بار بار اس کو دیکھ سکتے. جو مرضی جناب یوٹیوب پہ جائے، یاد الہی پروگرام نکالے 9 نیوز کے HD چینل پہ جا کے اس پروگرام کی ریکارڈنگ کو اٹھا کے وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے پڑھے، سنے، لکھے، محفوظ کرے. اس کے لیے یہ ایک سوشل میڈیا کے فوائد پہ گفتگو ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. کبھی بات ہوتی تھی کہ سال بعد حج کی ریکارڈنگ چلتی ہوتی تھی PTV پہ، اور لوگ بڑے بڑے ٹی ویوں پہ بیٹھ کے جناب جو ہے وہ حج دیکھا کرتے تھے شوق سے. بالکل صحیح. اب ابھی جائیں یوٹیوب پہ جائیں، گوگل پہ جائیں، اور آپ بیفور جو ہے وہ 2000 سینچری جو ہے وہ آپ اس سے پہلے کے بھی حج نکال کر کے دیکھ سکتے ہیں. وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، اپلوڈ ہو چکے ہوئے ہیں. حرمین کی براہ راست آپ آواز سن سکتے ہیں، لائیو آپ جو ہے وہ قرآن ہو رہا ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کر سکتے ہیں آپ، مدینہ طیبہ کی آپ زیارت کر سکتے ہیں. پورا چینلز بنے ہوئے ہیں. یہ ہیں سوشل میڈیا کے فوائد. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگر آپ دنیاوی اعتبار سے بات کریں، کوئی بندہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آتا تھا، ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آتا ہوتا تھا تو وہ ساتھ کسی کو بندے کو بندہ نہیں سمجھتا ہوتا تھا، اور اس کا ایک بڑا نام ہوتا تھا جناب کہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا. بالکل صحیح. یہ پچھلے 2-3 سالوں میں کووڈ کی جو پینڈیمک آئی ہے، اس میں جو لاک ڈاؤن آیا، اس نے تو اور زیادہ ہمیں اس کے فوائد بتائے ہیں. بالکل صحیح.
کہ آن لائن بیٹھ کے آپ وہ جو اتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں جن کے پروفیسرز کے لیکچر کے لیے، ایک لیکچر کے لیے وہ موٹیویشنل سپیکرز ہوں، وہ لیکچرار ہوں، ایک لیکچر کے بلین جو ہے وہ اپنی فیسیز لیتے ہیں. جی گوگل سرچ کریں، یوٹیوب سرچ کریں، ان کے لیکچر سارے کے سارے پڑے ہیں، آپ ان کو اٹھا کے تو آپ سن سکتے بالکل ہیں، ٹھیک ہے. ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. آن لائن ڈگریز حاصل کی ڈگریز حاصل ہو رہی ہیں، بالکل کتنے کورسز ایسے ہیں جو آن لائن ہی ہو رہے ہیں، بالکل صحیح. اور بے تحاشا کورسز ہیں، نہ جانے کن کن لینگویجز میں، کن کن علوم و فنون پر ہو رہے ہیں. یہ فوائد پر بات ہو رہی ہے، اللہ اکبر. بالکل اور اس پہ ہر ذی شعور کو پتہ ہے کہ اس کے فوائد کا عالم کیا ہے. بالکل صحیح. یعنی اسلامی تعلیم، ظاہری جو ماڈرن علوم ہیں ان کی تعلیم، ہر قسم کا علم آپ سوشل میڈیا سے حاصل کر سکتے ہیں. جی بے شک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اب آپ پر ہے کہ آپ کتنا کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے. میں نے جیسے آپ کو ایک ایگزامپل دی نا کہ اس ایک حدیث کی تصدیق کے لیے ان کو 2 ماہ لگ گئے. صحیح. ٹھیک ہے. اور یہ پازیٹیو یوز ہے اس کا، پازیٹیو یوز ہے. اب نیگیٹو یوز اس کا اور اس کے منفی اثرات کیا ہیں وہ آپ خود آگے معاشرے میں چل کے انشاءاللہ اس پہ بھی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آج کا موضوع بہت سینسیٹیو بھی ہے، بہت ضروری بھی ہے آج کے ہماری نوجوان نسل کے لیے، کہ اگر سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے تو پھر اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کیا جائے. اس کے جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں، بیڈ ایفیکٹس ہیں، ایڈورس ایفیکٹس ہیں، یعنی ہر ٹیبلٹ اور میڈیسن کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں برے بھی، تو اس کے بھی برے اثرات ہیں. ان سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو پازیٹیو طریقے سے ہی استعمال کریں. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب حافظ محمد کاشف رضا نقشبندی صاحب. نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. جی جناب حافظ محمد کاشف رضا نقشبندی. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. اللہ کیا جہنم اب
اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بہا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، آج کے معاشرے کی ضرورت اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے یہ گفتگو سننے کے لائق ہے اور عمل کرنے کے لائق ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس کو اچھے انداز میں سنیے، پازیٹیو وے میں سنیے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی علامہ شاہ زیب رضا قادری صاحب، جی خبر کی تصدیق یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو خبر دے رہا ہے، دوسرے معنوں میں گواہ بھی کہہ سکتے ہیں، جی شرعی ضابطے اس پر تمام لاگو ہوتے ہیں، وہ نیک ہو، عادل ہو، فاسق نہ ہو، کاذب نہ ہو، یہ ساری چیزیں، اور فوائد کا ذکر ہوا، حقیقت میں بے شمار فوائد ہیں، چند کا ذکر ہوا، اگر آپ چاہیں تو مزید فوائد بھی ذکر کر دیں۔ بالخصوص اب اس کے جو نقصان دہ اثرات نوجوانوں پر، امت مسلمہ پر اور تمام انسانوں پر بھی اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، مرتب ہو رہے ہیں، اس حوالے سے لازمی گفتگو کیجیے گا۔ دیکھیے جی مفتی صاحب قبلہ، ہر چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہی پوائنٹس ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک، اس کی دونوں سائڈز ہوتی ہیں۔ اگر آپ میڈیسن بھی کھا رہے ہیں تو سائیڈ ایفیکٹس تو وہ بھی رکھتی ہیں، بالکل صحیح، رنگ گورا کرنے کی کریم سے لگائیں گے تو اس کے بھی تو سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے نا۔ ٹھیک ہے، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جی سبحان اللہ، وما یضل بہ الا الفاسق، الا الفاسقین، ہدایت بھی اسی قرآن سے ہے اور گمراہی بھی، اسی سے ہے، اور فاسق تو گمراہی ہی حاصل کرے گا۔ اچھا حدیث کیا کہتی ہے، ان اللہ یرفع بہذا اقواما سبحان ویدع بآخرین، اللہ اکبر، اسی کتاب کے ذریعے اللہ
قوموں کو رفعت اور بلندی اور عروج بھی دیتا ہے، اللہ اکبر، بے شک، اور دوسری قوموں کو اسی کے ذریعے جو ہے وہ زوال بھی، زوال پستی بھی بھی ملتا ہے، انہیں، پستی بھی ملتی ہے۔ یعنی اب یہ بات طے ہوئی کہ ہر چیز کا تلازمہ لازمی ہے ساتھ۔ یعنی جو پازیٹیو اور سچائی اور اچھی بات کو پکڑے گا، چاہے قرآن و حدیث سے ہو چاہے سوشل میڈیا سے ہو، وہ بلندی کی طرف جائے گا، اور جو نیگیٹو پکڑے گا وہ پستی کی طرف۔ عام طور پہ سوشل میڈیا کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے، بہت حد تک تو وہ ٹھیک بھی ہے، بالکل ٹھیک، لیکن اس جو ضابطے ہم نے قرآن کے اور حدیث کے بیان کیے، اس کے اعتبار سے وہ ضابطہ غلط بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ضابطہ یہ کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے فوائد کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں۔ ٹھیک، بہت حد تک یہ بات درست ہے، بالکل صحیح، اور لیکن ایسا مکمل ہی درست ہے، نہیں ہے۔ مکمل درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مکمل درست کیوں نہیں ہے؟ وہ ہم نے جو پچھلے ضابطے بیان کیے ان کے مطابق بالکل فوائد بھی ہیں، ٹھیک، نقصانات بھی ہیں۔ صحیح، ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو لینا چاہے، جو ہدایت کا طالب ہو، طالب ہو۔ سبحان اللہ، جس نے اپنے برتن کا منہ ہی بند کیا ہوا ہے تو اس میں پانی کیسے ہم ڈال دیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ بارش میں وہ الٹا برتن رکھ دیں تو بارش کا پانی نہیں پڑے گا اس میں، جناب کوڑا کرکٹ والا بھی بارش سے سیراب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ برتن جتنا مرضی بڑا ہو، جب تک ڈھکن ہی بندہ کیسے وہ اس میں پانی چلا جائے گا؟ اور علامہ صاحب اگر برتن صاف نہ ہو تو اس میں دودھ، جس کو ہمارے بزرگ اللہ کا نور کہا کرتے تھے، وہ ڈال دیں تو وہ بھی پھٹ جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا اب آپ دیکھیے، ہے۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ اس کے یہ فوائد ہیں اور یہ نقصانات ہیں، اب آپ ہی اس بات سے یہ بھی اندازہ لگا لیجئے۔ چند ایک نقصانات کا بھی اگر ذکر جی میں کرتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے آپ نے اس کے فوائد، جو یہ بات کہی ہے کہ فوائد کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں، تو آپ جناب پہلے والے اصول پہ عمل کر لیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کا نیگیٹو یوز کریں ہی نا، تو پھر کما حقوق فوائد ہی فوائد ہیں۔ بے شک، تو یعنی یہ ضابطہ بھی ٹوٹ سکتا ہے، کب؟ جب آپ اپنے اوپر جبر اور سختی کریں گے۔ بالکل صحیح۔ رہا جو معاملہ نقصانات کا ہے، میں جو اس کا سب سے بڑا نقصان شمار کرتا ہوں وہ دو ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کریم نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ اکبر، بے شک، ایمان والو، بے شک۔ تمہارا مال اور اولاد تمہیں رب کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ کیوں؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے۔ تمہیں یہ فتنہ ہے، دونوں اولاد اور مال، اور مال کی ہی قسم ہے یہ سوشل میڈیا، اسی سے پرچیز کر کے آپ لے رہے ہیں۔ صحیح ہے، خود خرید رہے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے موحد اعظم، اللہ اکبر۔ توحید پرست۔ اب تو توحید پہ کلام کرنے سے بھی بندہ کسی خاص اسکول آف تھاٹ سے جو ہے وہ ریلیونٹ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ہماری تعلیمات کیا ہے وہ سامنے ہے سب کے۔ حضرت سلطان توحید باہو، وجودی، توحید عشقی، ہاں کیا کا وہ بات ہے، ذکر، سبحان اللہ۔ اور ایسے انداز میں فرماتے ہیں بعض کا سمجھ بھی عام بندے کو نہیں آتی۔ اب جو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سید الموحدین کہا جاتا ہے، تب تو کسی جس اسکول آف تھاٹ سے توحید پرستوں کو اس دور میں جو ہے وہ ریلیونٹ کیا جاتا ہے، ان کا تو شاید وجود ہی نہیں تھا، شاید کیا یقیناً وجود نہیں تھا، تو ان کو سید الموحدین کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے والدین کو موحدین کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ٹھیک اللہ۔ ہے، ایک نظریہ یہ بھی ہے نا اہل سنت میں۔ اچھا، اب جب کہ آپ نے یہ ساری باتیں دیکھ کر لیں تو آپ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات کرنے لگا تھا، آپ سے پوچھا کہ بت کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جو تمہیں رب کی یاد سے غافل کر دے وہ بت ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ سوشل میڈیا کا مفتی صاحب قبلہ سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے وہ ہم اپنے رب سے جو تعلق ایک مومن کا ہوتا ہے کہ دل کے آئینے میں سجا رکھی ہے تصویر یار، اللہ اکبر، جب جی کیا گردن جھکائی اور دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اب دل کے آئینے میں تصویر یار کہاں ہے؟ اس خانہ خدا کو تو ہم نے بہت سارے لا تعداد اور لا یعنی بتوں سے پال رکھا ہے، بت کدا بنا دیا اس کو۔ بت کدا بنا دیا۔ یہ حضرت مفتی مولانا مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا بھی ہے ایک شعر میں، ظالم تو نے خدا کے خانے کو کیا بت خانہ، یہ جو کلام ہے نا تو شم میری سالت ہے، اس میں یہ شعر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا نقصان کیا ہوا کہ جو تعلق باللہ تھا، جو ایک معرفت ذات صوفیہ کے ہاں جو ایک اصطلاح استعمال کی جاتی تھی، اللہ ہمارے پاس وہ جو وقت ہوتا تھا صبح کے وقت تہجد میں اٹھنا، وہ اب نہیں میسر آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ حضرت نقصان یہ ہے کہ طلباء، بچے، اسٹوڈنٹس، نوجوان یوتھ جو ہے وہ تو 12-1 بجے 2 بجے کیا، بلکہ ہمارے زمانے میں ہمارے ماں باپ کیا کرتے تھے، بچوں جلدی سو جاؤ، صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اب مائیں کیا کہتی ہیں، پوت ہونتے سو جا، ہونتے اذانہ ہون لگ پئی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اب وہ جو تعلق ہم نے جوڑنا تھا وہ تو اسی وقت جوڑنا تھا نا جب اپنی شان کے لائق پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اللہ اکبر، اور اپنی خاص عنایات فرماتا ہے. تہجد پر کتنی فضیلتیں آئی ہیں. بے شک بے شک. کیا کہا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. صبح کے وقت اٹھ کے وقت کی گئی آہوں کے بغیر کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. تو اس وقت تو ہمارے بچے سوئے پڑ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہم نے بیانات کے لیے باہر سفر کرنے پڑتے ہیں. وہ صاحب قبلہ جب راتوں کو کسی اڈے پر سٹاپ کر کے ہم کسی کام کے لیے رکتے ہیں تو دیکھ کے حیران کہ شب برات کی رات، اللہ، نصف شعبان کی رات، جس پر چیپٹرز ہیں حدیثوں کے، جس میں اعمال لکھے جاتے ہیں، رزق لکھے جاتے ہیں. میں شب برات خطابات 3-4 تھے کر کے میں والد گرامی کی قبر پہ حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں. تو میں ایک سٹاپ پہ رکا کچھ پانی لینے کے لیے. تو بڑی LCD کے اوپر جو ہے وہ جناب مجرے لگے ہوئے ہیں. کیسی خوبصورت رات اور ہماری کیفیت دیکھیں. اللہ اکبر. ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے غفلت میں پڑے. اور یہ کس کے سبب سے ہے؟ یہ آپ کا سوشل میڈیا کا سب سے بڑا ایک میرے نزدیک یہ نقصان ہے. اور دوسرا بڑا جو نقصان ہے اور یہ بڑی اہم ترین بات ہے قبلہ، بالکل صحیح. کوئی زمانہ یہ ہوتا تھا کہ صوفیاء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ زندگی میں ایک گناہ کیا ہے. اللہ اکبر. ان کو اپنے گناہوں کی تعداد بھی پتا تھی اور اسی گناہ کے لیے وہ ساری زندگی ندامت میں ہوتے تھے. ایک گناہ. میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہیں پر کہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک خاص محل کے قریب سے گزرتے تھے تو وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. اللہ اکبر. ان سے سبب پوچھا، فرمایا کبھی کسی زمانے میں اس جگہ پر میں نے گناہ کیا تھا. اللہ اکبر. ان کو اپنے گناہوں کی تعداد اور مقامات یاد تھے. اللہ. ان کے نزدیک گناہ کی اہمیت اتنی قدر تھی. اور بڑی معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے یا تو گناہ ہی کنسیڈ نہیں کیے جا رہے، گناہوں کا بازار کھل گیا، گناہ شمار ہی نہیں ہو رہا پہلا، یا پھر اگر گناہ کنسیڈ تو کیا جا رہا ہے، گناہ کو گناہ سمجھا تو جا رہا ہے لیکن اتنا بڑا نہیں سمجھا جا رہا جتنا بڑا وہ گناہ تھا. اللہ اکبر. امام ذابی کی الکبائر نہیں ملتی جس میں صرف کبیرہ گناہ کی لسٹ ہے. اللہ اکبر. اب کس کو پتا ہے کہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ 40 قدم فرمایا جو جنازے کے ساتھ کندھا دے، 10 پہلے کو، 10 اس کو، 10 اس کو، اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اب ہمیں تو یہی نہیں تمیز اور فرق رہا سوشل میڈیا کی منفی اثرات کی وجہ سے کہ گناہ ہے کیا. اللہ. آپ دیکھیں نا، آپ قرآن کی تلاوت سننا چاہ رہے ہیں، آپ کسی عالم کا بیان سننا چاہ رہے ہیں. ہمارا یہ جو پروگرام ہے صدائے رمضان، یہ 9 نیوز کے آپ چینل کو نکال کر کے مانیٹائز ہو چکا ہوا ہے یہ چینل، تو آپ اس کو سننے لگتے ہیں تو کتنی غلاظت والی ایڈورٹائز آ رہی ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بادلے نہ خواستہ خواہے نہ خواہے آپ کو وہ دیکھنی ہی پڑتی ہیں. یعنی حلال کے ساتھ حرام نظروں کے سامنے لازم نظر. اب کیا ہوتا ہے، یا تو آپ نے سکپ بھی کرنا ہے تو آفٹر 5 سیکنڈز کے بعد ہی جو ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. بیفور نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. اتنی دیر تک آپ نے اس گناہ کو چند سیکنڈز کے لیے بھی ایکسیپٹ تو کر لیا، دیکھ تو لیا، مجبوراً ہی بھلے کیا ہے، ٹھیک ہے. اور مجبوراً مفتی قبلہ آپ اور میں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، عورت سے پردہ ہے، عورت کی آواز عورت ہے. کیا نیوز کاسٹ کرنے والے جو ہیں وہ عورتیں نہیں ہیں، بے پردہ نہیں ہیں؟ بالکل صحیح. اور معذرت کے ساتھ یہ خوبصورت پروگرام ہو رہا ہے، ہم بھی صدائے رمضان میں لوگوں کو رمضان کی روزے کی حالت میں ہی لوگوں تک دین پہنچا رہے ہیں. کیا اب عورتیں نہیں پروگرام کر رہی؟ گناہ کم نہیں ہو گیا؟ کام کیا گناہ ہی نہیں ہے. وہ جو سارا سال جناب جو ہے وہ امت مصطفیٰ کو، لوگوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہوں کے بازار گرم کر کے اب رمضان میں وہ لوگوں کو دین بتانے بیٹھ گئے. اور پھر بھی دیکھیے دین بتا بھی رہے ہیں تو اللہ رسول کی مخالفت کر کے بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. بالکل صحیح. یعنی وہ گناہ بھی گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. اب آپ دیکھیں نا، جو فلم انڈسٹریز کے ساتھ، جو شوبیز کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ اپنی مووی کے کامیاب ہونے پر وہ کوئی ڈرامہ کرتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں ماشاءاللہ میرا ڈرامہ بڑا اچھا رہا اور اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ، اور اس طرح کے کلمات. وہ گناہوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کہتے ہیں ہم تو لوگوں کا دل خوش کرتے ہیں. استغفر اللہ. جھوٹ ہے. بالکل صحیح. یعنی آپ دیکھیں یہ وہ آپ اگر بات کرتے ہیں نا اس کے منفی اثرات کی تو شاید آپ 10 دن ہم سے اس ٹاپک پہ گفتگو کروا لیں، لیکن جو میجر جو مجھے اس کے فیکٹس نظر آئے ہیں، اس کی سائیڈ افیکٹس، وہ یہ ہیں کہ آپ کا تعلق باللہ ٹوٹا. اللہ اکبر. لوگوں کو خشیت نہیں ملتی، رقت نہیں ملتی. بالکل صحیح. لوگوں کے روزگار کے سبب سے آنسو تو نکل آتے ہیں، اپنے گناہوں کے سبب سے نہیں نکلتے. بالکل. قساوت قلب اس قدر ہے بالکل کہ شجر اور حجر بھی خداوند قدوس کے
خوف سے پھٹ پڑتے ہیں. کیا فرمایا؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا. اور کیا قرآن فرماتا ہے کہ فلما جب اللہ تعالیٰ نے تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا. خر موسیٰ صاعقا. اور یہ بھی تو قرآن نے فرما دیا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. اور قرآن کریم نے تو ایمان والوں کی تو صفت یہ بیان فرمائی تھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ایمان والوں کے لیے وقت ہی نہیں آیا کہ ان کے ذکر اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل جھک جائیں. تنبیہ دیکھیے. اور اب ہمارے دل تو اتنے سخت ہو گئے. وہ جو حدیث میں آیا کہ ایک گناہ کرنے سے آپ کے قلب پر ایک ڈاٹ بلیک سیاہ نقطہ لگتا ہے, وہ سارا سینہ ہی سیاہ ہو گیا. اب آپ جناب روزے کی حالت میں بچے جناب ٹائم پاس کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر بیٹھے موویز دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں. استغفر اللہ. اور سب سے بڑا نقصان دیکھیے اب ہمارے ہاں کیا ہے, فحش فلمیں چلائی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا کا نقصان کیا ہے, گروپس بنے ہوئے ہیں. اور قرآن کیا فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ جو یہ چاہتے ہیں کہ فحاشی کو ایمان والوں کے درمیان پھیلائیں, اللہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت والا عذاب اللہ نے پیمرا اور کچھ اس میں کوششیں کی جا رہی ہیں ان کی روک تھام کی, لیکن اس حد تک نہیں ہے جو ہونی چاہیے. سر آپ دیکھیں اگر آپ کسی چیز کو, کسی غلط چیز کو, ویب سائٹس کو جو ہے وہ بلاک کیا بھی جاتا ہے تو بچے ان کے سلوشنز کئی نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مین کے اگر سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے کسی مال کی حفاظت پر تو جو چور آنے والا ہے وہ چور راستے نکال لے گا. چور راستے نکال لے گا. وہ سیکیورٹی گارڈ کا بھی تو کوئی علاج, آپ نے کانچ لگا دی اپنی گھر کی دیوار پر, باؤنڈری وال پر, ٹھیک ہے, تو وہ جو آنے والا ہے وہ اس کا بھی تو کوئی سلوشن کر کے ہی آ رہا ہے. اللہ اکبر. آپ نے بلاک کر دی ہے. وہ کہتے ہیں نا جس نے یہ بلب بنایا تھا, کیا تھا اس سائنٹسٹ کا نام مجھے اب یاد نہیں آ رہا, اس نے وہ ایڈیسن تھا شاید میرا خیال ہے, وہ اس نے 900 بار ہار گیا, کہتے ہیں شاید 999 مرتبہ وہ فیل ہوتا رہا, آخر 1000 مرتبہ جب وہ ہوا تو وہ کامیاب ہو گیا. اس سے کہا کیوں اتنے آپ کو ذلت میں ڈالا تم نے خود کو. کہتا ایک مرتبہ تو مجھے بنانے کا طریقہ آیا ہے, اب اگر یہ خراب ہوگا تو میرے پاس 999 ٹائمز جو ہے وہ مجھے, اگر وہ خراب ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے بھی طریقے آتے ہیں مجھے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ بلاک کرتے ہیں تو پھر بلاک اس اعتبار سے کریں, کیا ہیکرز نہیں مل جاتے اس وقت آپ کے پورے سسٹم کو ہیک کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل ہم اس ہماری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پوری کی پوری, آپ کا ذہن جو ہے وہ موف ہے اس وقت. آپ ایک چیز نکال کر دیکھتے ہیں تو اس کے بعد نیچے سے وہی آپ کو نکال کر کے آٹومیٹکلی وہ دے رہا ہے. تو قبلہ یہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا, جیسے آپ 5th جنریشن تک کی بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیے کیا کچھ نہیں ہو رہا. بالکل صحیح. یہ دجال کی اب تو یہ دوسری جنگوں کی ضرورت ہی نہیں, اب سوشل میڈیا وار چل رہی ہے جناب. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے موف کر دیا گیا ہمارا. آپ نے اسلامک ایپ بھی آپ نے اپنے موبائل میں انسٹال کرنی ہے پلے اسٹور سے, تو ایسی کون سی مجبوری ہے کہ ہر ایپ پر آپ کو پورے کا پورا ڈیٹا دینا پڑ رہا ہے آپ کا. بالکل صحیح. یہ تو جو اس کے ماہرین ہیں وہ زیادہ باتیں زیادہ جانتے ہیں, ہم تو صرف اس کے سائیڈ ایفیکٹس, اس کے جو منفی اثرات ہیں اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. علامہ صاحب میں نے خود یہیں کی بات ہے کہ ایک نوجوان نے صرف اس وجہ سے قتل کیا کہ میری مشہوری ہو جائے گی اور میری اس میں ویڈیوز بنیں گی, اور دیکھیں جیسے ٹک ٹاک پہ بعض اوقات اموات تک واقع ہو جاتی ہیں, اور سیلفیز کے چکر میں, ٹک ٹاک کے چکر میں. اب تو انہوں نے پلیٹ فارم اتنے دے دیے ہیں. آپ یقین کریں, آپ کہہ رہے ہیں نا سوشل میڈیا وار ہے, اور یہ بہت بڑی وار ہے. آپ دیکھیے مومن کے لیے ایمان کے بعد سب سے قیمتی متاع جو ہے اس کا وہ وقت ہوتا ہے. نعمتانی مغبول فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. بے شک بخاری کی حدیث ہے, 2 نعمتیں ایسے ہیں جس غافل ہیں. ہاں اس میں دھوکے میں ہیں, بالکل غافل ہیں اس سے. وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ آپ کی صحت اور آپ کا وقت. سوشل میڈیا کی سب سے بڑی جو 2 چیزیں 3 ہم نے بیان کر دی, اس کے بعد جو آپ کو آپ کی صحت اور آپ کا وقت دونوں برباد کر کے رکھ دیے. بالکل صحیح. فزیکلی ہم کس طرح کے رہ گئے. آپ دیکھیں وہ اپنی ڈائٹ کو کس طرح مینج کر رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں کی طرف لگا کر کے, فیس بک جس بندے نے بنائی ہے قبلہ, آپ غور کریں کہ کیا چیز ہے, یہ لامتناہی سلسلہ ہے, اور وہ اس سے ملینز بلینز ڈالر کما رہے ہیں, مطلب ایک کلک پر. بالکل صحیح.
آپ گوگل دیکھ لیں, آپ فیس بک دیکھ لیں, یوٹیوب دیکھ لیں, جنہوں نے کریٹ کیا تھا ان اکاؤنٹس کو, ان ایپس کو, وہ بیٹھے اپنا پیسہ کما رہے ہیں. پھر علامہ صاحب یہ دیکھیے پب جی اور مختلف گیمز جس میں بعض اوقات وہ اسلامی شاعر کو نشانہ بنانا, بالکل خانہ کعبہ تک ماڈل جی کروائی جاتی ہے. اور یہ ساری چیزیں, اور دیکھیے نقصانات. ہمارے مرشد کریم نے اپنی ایک رسالے میں لکھا ہے کہ کراچی کے اندر ایک بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا, تو ریلیٹیوز جو ہے وہ تجہیز و تکفین کا ارینج کرنے لگے, تو وہ بچہ کہتا ہے رکے میں آتا ہوں. وہ تھوڑی دیر بعد اپنی کنوینس میں اپنی گاڑی میں یا آرڈر کے ذریعے لکڑیاں منگوا رہا ہے. اللہ پوچھا کیا کرنے لگا, کہتا اپنے باپ کی چتا کو آگ لگانے لگا ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ. بالکل یہی معاملہ. لاہور میں پب جی گیم کھیلنے والا نوجوان, اس نے اپنے بہن بھائیوں کو کتنے مرڈر کر دیے تھے اس نے. اب بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے. وہ کبھی انہوں نے خود دیکھا کہ جب یہ میدان میں مسلمان, کسی میدان میں بھی ہم ان کو شکست نہیں دے پاتے. یہ ہر جگہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے, کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی. یہ وہ تھے جو کھجور کی گٹلی کو چوس کر ہی سحری کیا کرتے تھے میدان جنگ میں, اللہ اکبر, اور اسی چوسی ہوئی کھجور کی گٹلی کو ہی دوبارہ چوس کر افطار کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. لیکن عالم یہ تھا کہ 40 بندے 40,000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں. اللہ اکبر. اب مختلف روایتیں ہیں سیدنا خالد بن ولید کی, 60 بندے جو ہیں وہ 30,000 کے مقابلے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. تھوڑے سے بندے اللہ کی اذن سے بہت بڑوں پر غلبہ پا جاتے ہیں. سر انہوں نے سمجھا, لیکن وہ اس وقت جب وہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. اب یہاں پر ہمیں سستی سے بھی بچانے کا, آپ دیکھیے اللہ کے رسول تو سستی سے پناہ طلب کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. سبحان اللہ. اب ہم ان ساری چیزوں کا شکار کر کے رکھ دیے گئے صرف ایک سوشل میڈیا کی غلاظت اور اس کی لعنت سے. مطلب ایک ہمارا, آپ دیکھیے ہماری حالت کیا ہے. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, موبائل ہاتھ میں ہے. مسجد میں سنتیں بھی بغیر پڑھے, جو پڑھ بھی لے نماز کے انتظار میں بیٹھا اور آدھو وظائف نہیں پڑھ رہا, سوشل میڈیا چلا رہا ہے. سلام پھیرے, دعا نہیں مانگی, موبائل نکال کے. اللہ کے رسول کی کیا حدیث ہے, فرمایا فرائض کے بعد اسی حالت پر بیٹھ کر جو بندہ جب تک دعا کرتا ہے فرشتے اس کی دعا کے ساتھ آمین کہتے ہیں, اور جس کی آمین ان کی آمین کے ساتھ موافق ہو جائے اس کی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, دعا قبول ہو جاتی ہے. سلام پھیرتے ہیں. اب بلکہ دیکھیے اس سے بھی کیا ہم رونا روئیں اس امت کا. نماز کے دوران کالز آ رہی ہیں. وہ کسی کا شعر تھا, مجھے اب مکمل شعر نہیں یاد, لیکن اس کا مفہوم تو ہے کہ گناہ کی لذت بھی کیسی عجیب لذت ہے کہ نیکی بھی کرتے ہیں کہ تو پھر سے گناہ کرنے کے لیے مووی وہیں پر روک دیتے ہیں. اذان ہو رہی ہے, فلم دیکھ رہے ہیں. اچھا فلموں سے بھی بات آگے چلی گئی ہے, پورن انڈسٹریز اور یہ وہ سارا, کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس امت کے اندر. اتنا زہر گھولا جا رہا ہے ہماری نوجوان نسل, انجیکٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر دیکھیے ماں باپ سمجھتے ہیں, یہ کچھ لے کے دینے کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ جناب ہماری اولاد تو قائم اللیل ہے, صائم الدہر ہے, یہ رہبان باللیل ہے, فرس بن نہار ہے, راتوں کا قیام ہماری اولاد کرتی ہے. جناب دن کے روزے رکھتے ہیں, راتوں کے راہب ہیں, دنوں کے یہ گھوڑوں کے فارس ہیں. اب بھی ہم اس غلطیوں میں ہیں. 1980s کی دہائی میں ہمارے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں پاکستان کے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ماں باپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ دوسرے کی اولاد بگڑی ہے, میری ٹھیک ہے. اللہ اکبر. بالکل. اور میرے ایک دوست بڑی خوبصورت سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھ میں ہے, جبکہ جس کے ہاتھ میں یہ ہے وہ اپنی اولاد کے سامنے, اپنے باپ کے پیرنٹس کے سامنے بیٹھا ہوا بھی ان کے سامنے نہیں ہے. یعنی ہمارے اولاد اور نوجوان نسل یہ تو اغوا ہو چکی ہے. آپ نظریات کے اعتبار سے دیکھیں, آپ عملیات کے اعتبار سے دیکھیں, آپ ہماری آئیڈیالوجی چینج کر کے رکھ دی گئی ہے. اچھا علامہ صاحب, آپ نے 80s کی بات کی, 1980s کی, تو جب صرف ٹیلی ویژن ہوتا تھا, جی اگرچہ آج سے بہت بہتر تھا, لیکن اس کا بھی اگر جہاں برا استعمال ہو رہا تھا تو اس کے ایفیکٹس اس وقت کے اخبارات میں باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ چیزیں جو دکھائی جا رہی ہیں, ڈرامے, فلمیں, اس سے مزید نوجوان اسی چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ایسے مفتی قبلہ سوشل میڈیا کے نقصانات پر مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. اقبال نے کہا تھا, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, اور اگلا مصرع دیکھیے, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا. ہم لٹ گئے, احساس ہی ختم ہو گیا نقصان کا. لیکن دکھ تو یہ ہے, اقبال کہتے ہیں قافلہ پورے کا پورا لٹ گیا, اور جو میرے کارواں ہیں اسے یہ دکھ اور احساس تک نہیں ہے کہ ہم لٹ گئے. اللہ اکبر. بے شک ایسے ہی اندازہ کیجئے,
لوگ حرم میں بیٹھ کر جو ہے وہ سانگ والے اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ دیکھیے کہ گناہ ایک بندہ خود کر رہا ہے اور ایک اپنے ساتھ ملینز لوگوں کو گناہ. میوزک کیا سما پر تو کلام رہا علماء کے مابین, قوالی جائز ہے یا نہیں جائز ہے, ٹھیک ہے. میوزک انسٹرومنٹس کے اوپر تو کسی کو اختلاف نہ رہا. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے, کسی کو کوئی کلام نہیں ہے اس پہ, ٹھیک ہے. لیکن دور حاضر میں یہ نظریات کہاں سے آئے کہ بچے آج کہنے لگے کہ موسیقی روح کی غذا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ قرآن کیا کہتا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اللہ والحدیث ان کو فرمایا یہ جتنی بھی چیزیں کھیل کود کی چیزیں. حضرت ہمارے اسلام کا حسن تو یہ ہے, امام ابو داؤد فرماتے ہیں 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں, ان میں 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھیں. مختلف محدثین کی طرف یہ فرمان منسوب ہے. اب ہم ان 1 لاکھ میں سے بھی مجھے 5 حدیثیں جو ہے نا وہ اساس دین ہیں, ان میں سے پھر 1 حدیث یہ تھی من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. سبحان اللہ. بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر وہ چیز چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لا یعنی بات ہے حضرت, لا یعنی جس کو مباح کہا جاتا ہے ہماری ٹرم میں, ٹھیک ہے, کرنے اور نہ کرنے پہ کوئی ثواب و مواخذہ نہیں ہے, بلکہ علماء نے لکھا ہے مباح پر بھی مواخذہ ہوگا روز قیامت, مباح کام پر بھی مواخذہ ہوگا, لا یعنی امور پر بھی مواخذہ ہے, پوچھا جائے گا, حساب ہوگا قیامت کے دن. تو جہاں پر سارے کا سارا ہے ہی پلیٹ فارم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. اب یعنی ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا اس مختصر وقت میں کہ ہم اس کے نقصان. ماں باپ بلا رہے ہوتے ہیں اولاد کو, اولاد موبائل پہ لگی ہے, بات نہیں سننا چاہتے, اور معذرت کے ساتھ بات سننا تو کجا بدتمیزی کرتے ہیں. یعنی جو قریبی رشتہ دار جن کے حقوق پورے کرنے تھے, جن سے محبت کرنی تھی, جن کا ادب بجا لانا تھا, ان سے تو ہمارا تعلق کٹ چکا ہے, اور دور کہیں دوست بنائے ہوئے ہیں خیالی دنیا میں, خیالی. اور صرف سوشل میڈیا کے فرینڈز ہیں. میرا ایف بی فرینڈ ہے, یہ میرا فیس بک فرینڈ ہے. اچھا, ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے اولاد کے پاس, بیٹھے ہوئے بھی ہیں ماں باپ کے پاس, لیکن ان کی بات ہی نہیں سن رہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ماں باپ ہم سے بات کیا کر رہے ہیں, اور بدتمیزی, چڑچڑا پانا آ گیا بچوں میں. اچھا, پھر والدین بھی اسی طرف آ گئے. بوڑھوں کے پاس بھی جناب سوشل میڈیا کی ساری ایپس ہیں, وہ یوز کر رہے ہیں, اور نہ جانے وہ ایک ٹک ٹاکر ہیں, انہوں نے ایک بابا جی کو لیا ہوا ہے, پکڑا ہوا ہے, اور بابا جی سفید ریش ہیں, داڑھی والے ہیں, اور ان سے وہ جا کے کوئی مزاحیہ بات پہلے بابا جی کو سکھا دیتے ہیں, پھر وہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتے ہیں. وہ کبھی زن اور عورت شوہر پر بن رہی ہوتی ہیں, وہ کبھی کس چیز کا مذاق اڑایا جا رہا. پہلے لطیفہ ہی بابا جی کو یاد کرواتے ہیں وہ, بعد میں جا کے وہ سوال کرتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں, تو آگے سے وہ کھل کھل کے ہنستے ہیں. یعنی بابا جی نے بچوں کو کچھ اچھا سمجھانا تھا, اور بچوں نے بابا جی کا ادب کرنا تھا, بجائے ان سے کچھ سیکھتے اچھا, وہ اس لت پہ لگ گئے. اب یعنی یہ وہ چیزیں ہیں مفتی صاحب قبلہ جو ہمارے اندر ایسے اثر انداز ہو گئی ہیں جن سے نکالنا بہت بڑا مشکل کام ہو چکا ہے. تو پھر علامہ صاحب آخر میں ایک تو نوجوانوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے لائے عمل کیا ہو, دوسرا کیا پھر ہم اس بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اگر سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز نہیں کر سکتے تو پھر اس کو چھوڑ دیں. بالکل درست کہنے باپ, حق بجانب ہیں نہیں, آپ ہیں ہی حق پر اس بات کو کہنے میں. نوجوانوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے آخری پیغام اللہ پیغام ہی یہ ہے کہ آپ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح کا طوفان ہو, جس طرح کا سیلاب ہو, اس کا بند بھی ویسا باندھا جاتا ہے, اس کا انتظام بھی ویسا کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہی جو آپ فرما رہے ہیں, اگر پازیٹیو یوز نہیں کر سکتے, نیگیٹو ہی کر رہے ہیں, تو آپ اس سے جان چھڑا لیں. بالکل صحیح. گو کہ بہت مشکل چھوٹے گی, لیکن بندہ کرنے پہ آئے تو کیا نہیں کر سکتا. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. اس کی ہم بہت ساری مثالیں اس بات پر دے سکتے ہیں, قوت ارادی اور قوت عمل, ٹھیک ہے, جس کی پختہ ہو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات, اگر اس کا استعمال کرنا ہی ہے, پازیٹیو کرنا ہے, تو اس خوبصورت انداز سے اس کا کیا جائے کہ جناب آنے والی جتنی دشمن اور طاغوتی طاقتیں سوشل میڈیائی ہیں, ہم ان سب کے سامنے ایسا, اور دجال, دجل, فریب, جھوٹ, دھوکہ, فراڈ, دجالی میڈیا ہے نا یہ کہا جاتا ہے, تو دجال دجل سے ہے. صحیح. جھوٹ کو کہتے ہیں, فریب کو کہتے ہیں, دھوکے کو کہتے ہیں. تو اس بنا پر میرا جو نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے وہ یہ ہے, ایک تو آپ اس کی حساسیت کو سمجھیں. جو ہم نے آج ٹاپک بیان کیا ہے, کوشش کریں کہ یہ فیملیز میں بیٹھ کے یہ ہمارا پروگرام دیکھا جائے, اور والدین سے گزارش ہے جب تک بچے کو ضرورت نہیں ہے موبائل ہاتھ میں نہ دیں, اور ضرورت فی الواقع ضرورت ہو, سمپل موبائل دے دیں, بہت ضرورت ہے, ٹیلی فونک رابطہ ہی ہے
کیا اس سے پہلے لوگ پڑھا نہیں کرتے تھے؟ بالکل صحیح. کیا اس وقت سورس آف نالج نہیں تھے؟ بہت کچھ تھا، سورس آف گائیڈنس تھے، سب کچھ تھا. حافظوں کی بنیاد پر سارا کچھ ہوتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. پہلے حافظے تھے نا. جی جی کتابت اور تحریر اور قلم یہ تو بعد میں آئے ہیں. بالکل صحیح. بالکل تو پہلے بھی تو لائبریریوں کو کھنگالا جاتا تھا. ایسا ہی ہے. ہر دوسرے بچے کے پاس موبائل ہے، 2 موبائل ہیں بچوں کے پاس، ان کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. ہمیں تو ان ایپس نام میں بھی پڑھ چکے اور سٹڈیز سے بھی دور ہو گئے، اصل چکے. مقصد سے بھی دور ہو گئے. تو اس لیے ماں باپ سے میری گزارش ہے، بڑی ادب سے، بہت درد سے یہ گزارش ہے، اور میں آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ پروگرام رکھا. میں یقین فرمائیں اس پہ بہت کڑتا ہوں. بالکل یہ ہے ہی کڑنے اس کو کہا تو اسمارٹ فون جاتا ہے، اسمارٹ، لیکن یہ کھا بہت کچھ گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے وقت کھا گیا، ہمارے تعلقات کھا گیا، ہمارا نہ جانے کیا کیا کچھ یہ کھا گیا ہے. محبتیں چھین لی اس نے، سر نفرتیں جنم دے دی ہیں اس نے. بالکل ٹھیک. ایک یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سچ اور جھوٹ کی اور تصدیق کی، گروہ بندیوں کا شکار کر دیا. گروہ بندیوں کا شکار کر دیا گیا، امت فرقوں میں بٹ گئی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیا گیا. آئیے اب بھی اگر ہم اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں تو میں اس شعر پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ گر چاہتے ہو نکھرا ہوا فردا کا رنگ. فردا 2 مارو، آنے والا دن، فارسی کا ورڈ ہے. گر چاہتے ہو نکھرا ہوا فردا کا رنگ، سارے عالم پہ چھڑک دو گنبد خضرا کا. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین، حقیقت میں آج کا موضوع بہت سینسٹیوٹی کا حامل ہے، اور اس حوالے سے ہم نے اپنی نوجوان نسل کی ہم تو اس زندگی کا فیوچر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہی دیکھ لیں، اس حوالے سے بھی ناکارہ ہو رہے ہیں. اور بندہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے تو اصل فیوچر آخرت ہے، اس کو مد نظر رکھیے. تو پھر حقیقت میں اس سوشل میڈیا سے ہماری نوجوان نسل کو دور رکھنا ہوگا، تبھی ہماری نوجوان نسل دین و دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں پا سکتی ہے. بالخصوص ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو رمضان المبارک کی برکات بھی ہم نہیں پا سکتے اگر ہم سوشل میڈیا کے برے اثرات سے اور یوز سے دور نہیں ہوں گے. بہت خوبصورت پیغام دیا، دربندانہ پیغام یہی ہے کہ نوجوان نسل کو ان کے برے اثرات سے دور رکھا جائے اور سوشل میڈیا سے ہی دور کر دیا جائے، یہ بہتر ہے. بلکہ ان کی معذرت سے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ضرورت ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسرے نمبر پر آپ کوشش کریں کہ اس کے ماہرین ہیں، ہم تو قرآن و سنت کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں نا. جی بالکل صحیح. اب آپ ان کو، آپ چونکہ ہوسٹ بھی ہیں اسی پروگرام کو، سارا کچھ آپ ہی مینیج کرتے ہیں، آپ کوشش کریں کچھ ایسے لوگوں کو بلائیں جی یہاں پر پروگرام میں، اس کی ایڈورٹائز کی جائے پہلے اچھے انداز سے، تاکہ لوگ اس کو لائیو چلائیں. بالکل صحیح. لائیو چلا کر کے اس کے ماہرین کو بلائیں اور بلا کر کے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بتائیں. اور اب گو کہ یہ بھی آ گیا ہے، یوٹیوب کڈز کے لیے آ چکا ہے، بچوں کے لیے یہ ہے، لیکن وہ بھی گناہوں سے ہی بھرپور ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی صاف ستھرا زمزم سے دھلا ہوا آ گیا ہے، وہ بھی ویسا کا ویسا ہی ہے. لیکن ماہرین کو بلائیں اور ان کو بلا کر کے ان سے یہ سیشن کروائیں. بالکل صحیح. کہ اور ان سے یہ بات پیغام ان تک پہنچائیں کہ ہم اس انداز سے اس کا پازیٹیو. اور علامہ صاحب بچوں کے لیے بھی اس کا متبادل اسلامک کارٹونز بھی ہیں. جی مدنی چینل زندہ باد. ٹھیک ہے، اس پہ باقاعدہ آپ کڈس پروگرامز آتے ہیں، ایک نہیں کئی آتے ہیں، اور ان پہ اپنے بچوں کو بٹھائیں اخلاقی حوالے سے. بالکل صحیح. جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. آخر میں چاہوں گا علامہ صاحب ان بابرکت لمحات میں آپ دعا کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مالک ان مبارک اور سعید لمحات کی برکت سے ہم نے جس درد سے، جس عنوان کا انتخاب کر کے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا ہے، ہمارے سمیت یا اللہ ہم سب کو ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اس امت کو کھویا ہوا وقار نصیب فرما. نشأت ثانیہ کے لیے الہ العالمین ہم سب کو کوششیں کاوشیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اس امت کو صراط مستقیم پر چلا، اور ہمارے رفتہ عظمت رفتہ جو ہے اس کی بحالی ہمیں دوبارہ نصیب فرما. خلاق عالم اپنی رحمت سے نزا کے وقت ایمان کی سلامتی نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمان ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آخر میں جناب حافظ محمد کاشف رضا نقشبندی صاحب باحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلہائے عقیدت پیش کریں گے. جی جناب حافظ محمد کاشف رضا.
نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کہ تیرے لب پر، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے۔ جو کالے رنگ کا غلام تیرا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، تھے کیسو کسریٰ بھی ان سے لرزاں، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، تھے کیسو کسریٰ بھی ان سے لرزاں۔ عمر کے آنے سے کفر پر جو، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا۔ نبی
نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بر کر خیال آیا، کمال آیا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان